پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جانا حابیل کے انتقال کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی خوبصورت اور نیک تھے، اور ان کا بھی 900 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکانے سے گمراہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی کوشش سے ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوا۔ اسے دیکھنے کے لیے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر آئے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ جو انسان ان کے ساتھ میں رہ رہا ہے نہ وہ کھاتا ہے اور نہ ہی پیتا ہے، تو ان کا خیال ہوا کہ شاید وہ فرشتہ ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ موت کا فرشتہ ہے تو پھر انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے شربت موت چکھاؤ، اور پھر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت اور دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی اور پھر جنت کو دکھایا۔ جب حضرت ادریس جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ جنت سے باہر چلو اور اس مکان سے نکلو۔ تو حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ایک پیڑ کا تنا پکڑ لیا اور وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت یا دوزخ کے امتحان سے مجھ کو نہ نکالے میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہے۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے۔ آئیے اب آگے کا قصہ جانتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر گمراہی اور نافرمانی بھر گئی۔ گناہوں کے کام خوب ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے 950 سال کی عمر پائی۔ 80 سال کی عمر میں اللہ کی وحی آنے لگی۔ حضرت نوح برابر بھلائی کی بات پھیلانے اور برائی کی بات کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا؟ حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے کچھ مان کر نہ دیا اور وہ کفر اور انکار کی ریتی پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنت کے نتیجے میں 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اچھی باتیں سنانے پر بھری مجلس میں مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا کر لے جاتے۔ ان کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہتے تھے کہ بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، اور نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، اور جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے ٹھکانہ جہنم میں ہی کیوں نہ بن پڑے۔ جب ایسے سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لے آئے باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر میں ہی جہنم لکھ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خداوند ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا اس کی بنیاد پر ان کو ایک اور سمجھایا اور کہا کہ لوگوں ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھ لو کہ اب عذاب الہی آنا ہی ہوگا۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے اسی طرح جواب دیا اور کہا کہ ہم تو بدھ، سوا، یغوث اور یعوث جو کہ ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضرت نوح یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ جب میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں سنوار سکیں تو وہ مجھے سن کر نہیں دیتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بے توجہی کے لیے اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں
اور وہ اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ اس کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساج پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 سال میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان سے حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی تو یہ مذاق بنانے لگے، کہتے اے نوح، اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کام سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ کشتی خشکی میں چلے گی؟ حضرت نوح کہتے تھے تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، عاقبت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، تو اسی لیے تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو؟ پھر حضرت نوح نے ایک مضبوط کشتی تیار کر لی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیر کا تیل لگا دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے پاس جمع کیے۔ انہوں نے ان چرندوں پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور سے پھوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر گیا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی اور کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں ملنی تھی۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نا اہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی گرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی بھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسکن دینے کے لیے حکم ہوا کہ جو کوئی بسم اللہ مجرہا و مرساہا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کا حل کرے گا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کی حالت معلوم کر کے جلدی آ۔ کوا گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی سے لوٹ کر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہوا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہو جائے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخر کار جودی پہاڑ پر کشتی روکی، وہیں سب اترے اور پھر ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس۔ پھر حضرت نوح کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگراں سام کو بنایا اور پشچمی علاقے حبش اور سدھام کے ذمے کیے، چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیے۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ کہا دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا تو بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت زیادہ تھا۔ حضرت نوح کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔
وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے، کشتی والے کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی، کوئی حل سمجھ میں نہ آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی اور کشتی کی سبھی گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دیا۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اب اسی طرح وہ سبھی لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے جیسے ہی شہر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان سے بلی نے نکل کر ان چوہوں کو کھا لیا۔ حضرت نوح کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹتے گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ قوم میں سدھار لایا جا سکے۔ تو دوستو، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پورے واقعے کو جانا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ہی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔